معاذ اور معوذ ابو جہل کو قتل کرنے والے، ان کا بازو کٹ گیا، کٹا ہوا بازو لائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر دوبارہ رکھا، ٹھیک ہو گئے۔ حضرت جابر نے 5-6 آدمی کو روٹی تیار کی، 1000 صحابہ نے کھائی، روٹی پھر بھی ختم نہیں ہوئی، حضور کا معجزہ تھا۔ کنویں میں لعاب مبارک ڈالا، میٹھا ہو گیا، حضور کا معجزہ تھا۔ خشک بکری بھی ہاتھ پھیرا، وہ جو ہے نا دودھ دینے لگی، کئی سال تک وہ جو ہے نا حضرت میرے معاویہ کے دور تک وہ بکری زندہ رہی، دودھ دیتی رہی۔ یہ حضور کا جو ہے نا معجزہ تھا۔ بے شمار معجزات تھے، وقتی طور پر تھے، اب نہیں ہے، لیکن یہ سب سے بڑا معجزہ جو قرآن مجید ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آج دن تک ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہمارے عقائد میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو محفوظ سمجھیں کہ جیسے نازل ہوا ہے اسی طریقے سے من و عن ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ گمراہی ہے، بے ایمانی ہے، اور یہ دجل و فریب ہے کہ جی 40 پارے تھے 30 رہ گئے، رد و بدل ہوا ہے۔ اس قرآن کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں کہ صحیح معنی ایمان رکھے اس پر، اور اس کو صحیح پڑھے، اس کو سمجھے، عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ یہ قرآن مجید کے جو ہے نا حقوق ہے۔ اللہ نے اسی قرآن کا ذکر کیا ہے کہ انا، بے شک ہم نے، انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر کے اندر نازل کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو شب قدر کے اندر نازل کیا ہے، اور صرف قرآن بھی نہیں بلکہ پوری آسمانی کتابیں اس ماہ رمضان کے اندر جو ہے نا نازل کی گئی۔ 40 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے ماہ رمضان کے اندر، 3 ماہ رمضان میں نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ پر تورات یہ جو ہے نا 12 ماہ رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل وہ جو ہے نا 6 کو حضرت عیسیٰ پر جو موسیٰ پر نازل ہوئی تورات، انجیل 13 کو نازل ہوئی، اور زبور 18 کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید 27 کو نازل ہوا۔ یہ ساری آسمانی کتابیں، 40 صحیفے، وہ جو ہے نا 3 رمضان میں موسیٰ پر، حضرت موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی، وہ 6 میں، حضرت عیسیٰ پر 13 کو نازل ہوئی 13 میں، اور حضرت داؤد پر زبور جو ہے نازل ہوئی وہ 18 میں، اور قرآن مجید 26 میں۔ تو یہ ماہ رمضان قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کے نزول کا مرکز ہے اور مہینہ ہے، اس لیے شان والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے نازل کیا اس کے اندر قرآن مجید اس رات کے اندر، اور فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم، کیا معلوم ما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ کون سی شان والی رات ہے، آپ کو کیا معلوم کہ یہ کیا شان والی رات ہے۔ یہ ایسی شان والی رات ہے کہ اس رات کے اندر آتا ہے، 3 روایتیں آتی ہیں، 3 روایتیں لکھی ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا شب قدر کے اندر، ایک روایت کے اندر ہے 6 لاکھ آدمیوں کو جنت عطا کر دیتا ہے، دوسری روایت کے اندر آتا ہے 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور تیسری روایت کے اندر آتا ہے کہ 60 لاکھ آدمیوں کی اس رات کے اندر وہ جو ہے نا جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی شان والی رات ہے، اسی کا ذکر کیا ہے، اور آگے فرمایا تو کیا معلوم بڑی شان والی یہ تو ہے رات ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 ماہ سے بھی زیادہ ہے، 80-82 سال بنتے ہیں، تو اس سے بھی بہتر ہے جو اگر کوئی اس کے اندر عبادت کرے گا تو اس سے زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ اور اس رات کے اندر تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتا ہے، روح سے مراد حضرت جبریل ہے۔ اگرچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ روح سے مراد ایسا فرشتہ ہے کہ اللہ نے اس کے 70,000 چہرے بنائے ہیں، اور ہر چہرے کے اندر 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان سے 70,000 بولی بولتا ہے۔ اللہ اس کو اپنی تعریف کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اور اس کو اس رات اتارتے ہیں۔ لیکن جمہور علماء، اکثر علماء کیا یہ ہے کہ فرشتے اور حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، یہ اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں، اور تھوڑے بھی نہیں،
کائنات کی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ نادر ہوتے ہیں، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے سے بھی زیادہ فرشتے نادر ہوتے ہیں، اور ہر اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں ہو، نماز میں ہو، ذکر میں ہو، دعا مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس رات کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 گھروں کے اندر یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک جس کے اندر کتا ہو، کتا جس گھر کے اندر ہو، یہ فرشتے رحمت کے نازل نہیں ہوتے، رحمت کے نہیں ہوتے۔ ہاں باقی فرشتے ہوتے ہیں، 24 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے ہیں، 12 دن کو اور 12 رات کو، لیکن وہ تو ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن رحمت کے فرشتے جو ہے نا وہ داخل نہیں ہوتے۔ وہ ایک منکر ملائکہ تھا نا، فرشتوں کا منکر، بہت بڑا آدمی ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، عذاب قبر کا، فرشتوں کا، جنات کا وہ منکر تھا، اور اس نے کتا پالا ہوا تھا اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا کہ ہاں تم کہتے ہو کہ فرشتے جہاں کتا نہیں آتا، میں نے کتا رکھا ہوا ہے اس لیے میرے پاس جو ہے نا موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، میرے پاس فرشتے نہیں آئیں گے۔ تم کہتے ہو فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، میں نے کتا اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ فرشتے نہ آئیں، اور اسرائیل بھی نہیں آ سکے گا۔ آگے بھی عالم نے کہا، اس نے کہا کہ ہاں اسرائیل تو نہیں آئے گا، لیکن وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دے گے جو کتوں کی روح قبض کرنے کے لیے جو ہے نا بھیجا کرتے ہیں، تیری روح جو ہے نا وہی قبض کرے گا۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ تو فرشتے ہر وقت انسان کی ڈیوٹی، خاص کر دائیں بائیں، کرامن کاتبین، یہ ہر وقت ہوتے ہیں، اور یہ امیر ہے، یہ مامور ہے، اور یہ نیکی لکھتا ہے، یہ بدی لکھتا ہے، یہ تو ہر وقت انسان کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن رحمت کے فرشتے جو شب قدر میں داخل ہوتے ہیں، وہ جس گھر کے اندر کتا ہو وہاں پر داخل نہیں ہوتے۔ اگرچہ کتا پالنا جائز ہے، لیکن مال جان کی حفاظت کی ضرورت ہو تو وہاں پر رکھ سکتے ہیں، کھیتی باڑی کی حفاظت ہو تب بھی رکھ سکتے ہیں۔ شوقیہ کتے پالنے کی اجازت نہیں، شوقیہ کتے پالنے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت کی طاعت ہے۔ تو یہاں پر ایک وہ گھر ہے جس کے اندر کتا ہو، دوسرا وہ گھر جس کے اندر جنبی آدمی ہو، بے غسلہ۔ آج غسل کا تقاضا ہو جاتا ہے، ہم سستی کرتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، حالانکہ انسان ناپاک ہو چکا ہے، اس کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، جلدی پاکی حاصل کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 100 جنتیوں کی طاقت سے بھی زیادہ طاقت عطا کی تھی، اور بیک وقت وہ کئی بیویوں کے پاس جاتے تھے، لیکن ایک بیوی سے فارغ ہو کر غسل کرتے پھر دوسری بیوی کے پاس جاتے۔ آج بھی یہی حکم ہے، اگر ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ تقاضا ہو بیوی کے پاس جانے کا تو غسل کرے، اگر غسل نہیں تو وضو کرے، اگر وضو نہیں تو استنجا کر کے ضرور جائے۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ گندگی دور ہو جائے، اور اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ آج ہم کرتے نہیں ہیں، کریں تو پھر جو نا پورا نہیں کرتے۔ مسئلہ یاد رکھیں، غسل بھی کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اس غسل کے اندر 5 سنتیں ہیں اور 3 فرض ہیں، یاد کرنے چاہیے۔ جب بھی غسل کرے سنت کے مطابق کرے تاکہ ثواب ملے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، یہ ہاتھ جاتے ہی کسی بالٹی میں یا ٹب میں نہ ڈال دیں، ان کو پہلے دھوئیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان کو دھویا کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ رات اس نے کہاں گزاری ہے، پاک ہے یا نہ پاک ہے، کبھی آگے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا پہلے ہاتھ دھو، وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو تو غسل میں پہلے نمبر پر ہاتھ دھونا، دوسرے نمبر پر استنجا کرنا، تیسرے نمبر پر اگر یہاں کوئی نیچے گندگی لگی ہوئی ہے احتلام کی وجہ سے اس کو دھوئے، چوتھے نمبر پر وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور 5ویں مرتبہ 3 مرتبہ وجود پہ پانی بہائے۔ یہ 5 سنتے ہیں، 5 سنتے ہیں، اور 3 فرض ہیں کہ کلی کرے اور غرغارے کرے اور ناک میں پانی چڑھائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغارے کرے، اگر روزہ ہو تو صرف کلی کرے، اور پھر مغرب کے بعد کوئی غرغارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وضو غسل ہو گیا، یہ فریضہ ادا ہو گیا ہے، تو
اگر روزہ نہ ہو تو پھر منہ میں پانی ڈال کر غرغارے کرے، ناک میں پانی چڑھائے اس ہڈی تک، اور ایک مرتبہ اپنے وجود پہ پانی بہائے کہ ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے۔ یہ 3 فرض ہیں، یاد کرنے چاہیے۔ غسل تو ویسے ہم کرتے ہیں نا، یہ جو ہے نا یہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ تو 5 سنتیں اور 3 فرض ہیں غسل کے اندر، یاد رہیں گے یا نہیں؟ آئندہ اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اسی کے مطابق کیا کرو، ہاں سنت ادا ہو جائے۔ اور جمعے کے دن بھی غسل کرنا سنت ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھو کہ جمعے کے دن اس وقت سنت ادا ہوگی جو غسل کیا ہے اسی غسل کے ساتھ آپ نماز جمعہ پڑھیں۔ جو غسل کر کے پاکی حاصل کیا ہے اسی کے ساتھ آپ نماز جمعہ پڑھیں، درمیان میں ٹوٹے نہیں، تب یہ سنت ادا ہوگی۔ اگر صبح سویرے آپ نہائے پھر وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کر کے جمعے کے لیے آئے، ثواب تو ملے گا، سنت ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جب غسل ہو جائے تو وضو کی ضرورت، بعض جو ہے نا کم عقل قسم کے لوگ پہلے غسل کرتے ہیں پھر وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ غسل اعلیٰ طہارت ہے، پاکی ہے، اور وضو ادنا ہے، چھوٹی ہے۔ تو جب اعلیٰ فضیلت آ گئی اور اس کے اندر وضو بھی ہے نا غسل کے اندر، تو دوبارہ وضو کرنا پانی کا ضیاع ہے، ضروری نہیں۔ جب غسل ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نا وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں جلدی کرنا چاہیے، اور خاص کر عورتوں کو غسل کے اندر اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ ناک کا سوراخ ہے، کان کے سوراخ ہے، ان کے اندر پانی گزارنا ضروری ہے، پانی گزارنا ضروری ہے۔ اور اگر جنبی ہو اگر فوت ہو جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ ناک میں بھی پانی چڑھاؤ، منہ میں بھی پانی ڈالو، تب تو غسل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ خدا نہ خواستہ کوئی زنا میں مارا گیا تو اس کے لیے یہی ہے کہ غسل کے دیتے وقت اس کے منہ میں بھی پانی ڈالو اور اس کے ناک میں بھی پانی ڈالو۔ اور اگر ویسے کسی میت کو غسل دینا ہے تو پھر منہ میں پانی ڈالنے کی اور ناک میں پانی چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلے یاد رکھو یار، یہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسئلے آنے چاہیے، یاد ہونے چاہیے۔ تو عورتوں کے لیے اگر کوئی یہاں ناک میں یا کان میں کوئی سوراخ لگایا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی پانی گزارنا ضروری ہے۔ اور خاص کر احسن الفتاوی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتوے کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو عورت ناخن پالش لگاتی ہے اس کا غسل نہیں ہوتا، جنازہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ یہاں لیپ آ جاتا ہے، اور یہی لکھا ہے علماء نے، اس میں مٹی چڑھی ہوئی تھی یا عورت کے ناخن میں آٹا چڑھا ہوا تھا یا ناخن پالش لگی ہوئی تھی، غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ناف کے اندر جو ہے نا کچھ بال خشک رہ جاتے ہیں، غسل البراجم، ہاتھ پاؤں کے یہ جو ہے نا درمیانے حصے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ غسل کے اندر اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ اور احسن الفتاوی کے اندر لکھا ہے کہ جو عورت ناخن پالش لگی ہوئی تھی اس کا جنازہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ جنازے کے لیے غسل کا ہونا ضروری ہے۔ جب اس کو غسل دیا گیا تو ناخن پالش تھا، غسل صحیح نہیں ہوا۔ جب غسل نہیں ہو تو جنازہ نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کا گھر کے اندر خیال کرنا چاہیے، گھر نظر رکھنی چاہیے، گھر والوں کے لباس پر جو ہے نا کیا نظر چلنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شریعت کے اندر ہمیں ان کے مسائل سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اپنی بیوی کے بڑے حقوق ہیں، لیکن سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دی جائے، دین سے آگاہ کیا جائے شریعت کے مطابق۔ یہ نہ ہو طریقہ جو ہمارا ہے کہ بالغ بچے ہیں، قاری پڑھا رہے ہیں۔ میں نے صاحب پڑھا ہے کہ لا تدخل علی امرأۃ فإن قال انی اعلمها بالقرآن او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی مرد کسی عورت پر داخل نہیں ہو سکتا غیر محرم پر، اگرچہ یہ کہے کہ میں اسے قرآن پڑھاتا ہوں۔ اگر قرآن پڑھانا ہے پردے میں پڑھائے، پردہ ضروری ہے۔ نوجوان بالغ بچوں کا غیر محرم کے سامنے بیٹھنا قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ بات سمجھو یا نہیں سمجھے؟ ہاں، تو دین سکھانا چاہیے عورتوں کو۔ تو جس عورت کا ناخن پالش ہوں گے اس کا غسل نہیں ہوگا، نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگی۔
تو جنبی ہے، جب جنبی ہے تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو یہ رحمت کے فرشتے اور حضرت جبرائیل یہ ہر گھر کے اندر آتے ہیں اور ہر اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو، اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں لگا ہوا ہو، لیکن 3 گھروں میں داخل نہیں ہوتے. ایک وہ گھر جس کے اندر کتا ہو، دوسرا وہ جس کے اندر کوئی جنبی بے غسل آدمی ہو، اور تیسرا وہ آدمی جس گھر کے اندر فوٹو لگے ہو. آج بڑے قداور ہم جو ہے نا ذی روح چیز کا فوٹو لگانا ناجائز اور حرام ہے. گھر کے اندر ہم اپنے دوستوں کی جو ہے نا لگا دیتے ہیں، غیر محرم کے، ہماری جو ہے نا عورتیں دیکھتی ہیں. ناجائز طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ان 3 گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ ہمارے استاد تھے مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبیر والے کے، یہاں ڈھی خان میں آیا کرتے تھے. نئی ویلے میں ہمارا پروگرام تھا تو وہاں بیٹھک میں ہماری جگہ بنائی گئی. تو وہ جب داخل ہوئے تو ایسے بیٹھنے لگے تو دیواروں پر جو ہے نا اخباری اداکاروں کے بڑے بڑے فوٹو لگے ہوئے تھے، اخباری وہ انہوں نے دیواروں پر لگائے ہوئے تھے. تو جو ہی دیکھا نا تو فرمایا کہ مولانا صاحب دعا کرو موت نہ آ جائے، اگر موت آ گئی تو رحمت کے فرشتوں سے محروم ہو جائیں گے. پھر فوراً اٹھے اور باہر جا کر بیٹھے، اس کمرے میں نہیں بیٹھے جہاں پر وہ اخباری اداکاروں کے فوٹو لگے ہوئے تھے. اس لیے جس گھر کے اندر جو ہے نا خاص کر سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی، فوٹو تصویریں نہیں لٹکانی چاہیے. تو ان 3 گھروں کے اندر جو ہے نا رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی دعا قبول نہیں کرتا. ویسے تو 100 گناہ ہے، 102 گناہ ہے، اور 58 گناہ جو ہے نا وہ صغیرے ہیں، وہ میں نے چھوڑ دیے تھے. پچھلے جمعے پہ 100 102 میں نے گنوائے تھے، ان سے بچنا چاہیے. لیکن بعض گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا، رحمت سے محروم کر دیتا ہے. ان 102 کبیرہ گناہوں میں 3 گناہ یہ بھی تھے کہ عادل بادشاہ ہے لیکن بیوی بد کردار ہے، نہ اصلاح کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے. اللہ اتنے غصے ہوتے ہیں، اس کی دعا قبول نہیں کرتے. اور دوسرا وہ انسان جو کسی یتیم کا مال کھا جائے یا یتیم کا مال اس کے پاس ہو، بالغ ہونے سے پہلے واپس کر دے، تو یقینی بات ہے وہ جو ہے نا اس کو ضائع کر دیں گے. تو یتیم کا مال ضائع کرنا یا کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی موقع پر چاہے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کیوں دعا نہ کرے، چاہے شب قدر کے اندر کیوں دعا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. لہذا کسی کے پاس کسی یتیم کے مال آ جائے تو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اس پر تو خرچ کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، اس کا خیال کرنا چاہیے. اور تیسرا وہ انسان جو معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے لیکن لکھتا نہیں ہے. پہلے نمبر پر عادل بادشاہ، دوسرے نمبر پر یتیم کا مال کھانے والا، تیسرا جو لین دین کرے لکھے نہیں، نہ گواہ بنائے نہ لکھے. اللہ اتنے غصہ ہوتے ہیں کہ اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے قرآن مجید کے اندر 30 پاروں میں سب سے بڑی آیت قرآن مجید کے اندر لین دین لکھنے کے بارے میں ہے. نماز کے متعلق نہیں، حج کے متعلق نہیں، روزے کے متعلق نہیں، زکوٰۃ کے متعلق نہیں، حرام حلال کے متعلق نہیں، زنا کے متعلق نہیں، سود کے متعلق نہیں. اگر وہ سب سے بڑی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ آیت کریمہ ہے 3 پارے کے اندر، وہ لین دین لکھنے کے بارے میں ہے. آج ہم اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں. اس لیے جو بھی لین دین ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنا بھی چاہیے اور گواہ بھی بنانے چاہیے. 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں، یہ ضروری ہے. ان 2 گواہوں کو لگانا ضروری ہے، چاہے نکاح ہو چاہے معاملات ہوں، ان کے اندر 2 گواہ ہونے ضروری ہیں. تو فرمایا جو نہ گواہ بناتا ہے نہ لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں کرتے. خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کو فی الفور توبہ کرنی چاہیے تاکہ شب قدر کی فضیلت کا وہ جو ہے نا مستحق ہو جائے، اس کو شب قدر کی جو ہے نا فضیلت حاصل ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں، ہر انسان کے لیے دعا کرتے ہیں،
ہر انسان کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر شب قدر آپ کو جو ہے نا حاصل ہو جائے تو پھر یہی دعا کرنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور بعد نے لکھا ہے اللہم انکا عفو کریم، بعد نے کہا کریم لفظ ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یہ حضور نے تعلیم دی ہے حضرت عائشہ کو کہ شب قدر کو پا لے تو پھر یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ تم جو ہے نا اس کی قدر کرو، اور اس کے اندر آتا ہے کہ خیر من الف شہر، اور آگے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے، اپنے طور پر نہیں آتے، اپنے طور پر نہیں آتے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ جو کام بھی ہو اللہ کی مدد سے آتا ہے، فلہذا ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو بھلانا نہیں چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا، اللہ نے وحی نازل بند کر دی، اور پھر جب نازل ہوئی 17 یا 13 دن کے بعد تو پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، فرمایا پیغمبر جو کام بھی کیا کرو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو، تو اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ فلہذا ہر موڑ پر اللہ کی مدد کو طلب کرنا چاہیے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ فرشتے بھی اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، فلہذا یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ جشن مغفرت کا مہینہ ہے۔ کسی عمل کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑا جائے، ہو سکتا ہے ہماری بخشش اسی کے اندر ہو۔ حضرت ملکہ زبیدہ کسی نے مرنے کے بعد دیکھا رحم اللہ کو کہ بڑی اچھی حالت میں ہے، اور اس نے فرمایا میری بخشش ہو گئی۔ انہوں نے کہا آپ نے جو نہر کھدوائی تھی، نہر زبیدہ آج بھی ہے مکہ مکرمہ کے اندر، آج بھی ہے، وہ جو آپ نے نہر کھدوائی تھی اس وجہ سے بخشش ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر کس وجہ سے بخشش ہوئی؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں سہیلیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں چکر لگا رہی تھی تو اذان شروع ہو گئی، تو جو ہی اذان شروع ہوئی میں نے دوپٹہ بھی جوڑ لیا اور اذان سنتی بھی رہی اور سنت کے مطابق جواب بھی دیتی رہی، سنت کے مطابق جواب دیتی رہی۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سنت کے مطابق کیا جواب ہے؟ جب امام مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اس سے رکعت ہوا، وہ حی علی الصلاۃ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی یہی کہو، وہ محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی محمد رسول اللہ کہو۔ صحابہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد وحدہ لا شریک لہ اور محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں۔ بات صاف ہے، مسئلہ یاد رکھو، جس مولوی سے جی چاہے پوچھ لینا، یہی جواب دینا چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ دینا چاہیے، وحدہ لا شریک نہیں جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پر۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ دینا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عاشق رسول صحابہ اکرام تھے، ان سے ثابت نہیں ہے، ان سے ہم زیادہ عاشق نہیں ہو سکتے، لہذا اپنی طرف سے کوئی چیز نہ ملی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی نے چھینک دی تو اس نے الحمدللہ اور آگے کہہ دیا والصلاۃ علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسے ٹوکا، کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینک دینے پر الحمدللہ کی تعلیم دی ہے، والصلاۃ علی رسول اللہ کی تعلیم نہیں دی۔ فرمایا درود کا میں بھی کہہ لوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی دین کا مسئلہ ہو اپنی طرف سے پیوند کاری نہیں کرنی چاہیے، بڑھانا نہیں چاہیے، کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے، اسی حالت میں رکھنا چاہیے جو حضور اور صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ مسئلہ بتانا مقصود ہے، سمجھو یا نہیں سمجھے؟ اذان اتنا بڑا عمل تھا کہ حضرت زبیدہ نے کہا
کہ میں نے دوپٹہ بھی جوڑا، اذان سنتی رہی اور جواب دیتی رہی، اللہ نے اسی وجہ سے میری بخشش فرما دی، اذان سننے جواب دینے کی وجہ سے۔ آج ہم بڑی لاغرضی کرتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، ہم اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جب اذان آئی ہوئی ہو تو انسان کو اذان کا جواب دینا چاہیے، قرآن سنا جا رہا ہو تو سننا ضروری ہے، سننا ضروری ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ہر عمل کو کرنا چاہیے۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو، کوئی لاغرضی کر کے چلا جائے اور اس کا جواب نہ دے، توجہ نہ کرے، تو میں نے اتنے تک پڑھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے بلاوے کا جواب نہیں دیا۔ آج کوئی ہمارا بھائی بیٹا اگر ایک دو مرتبہ بلانے کے بعد نہ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ تھپڑ رسید کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ رب کائنات 5 وقت بلاتا ہے، ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ کئی مرتبہ مسجدوں کے ساتھ نیٹ لگا ہوا ہے، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز ہو رہی ہے، یہ نوجوان ہماری اور آپ کی اولاد کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہوتی، وہ نیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، وہ والی بال کھیل رہے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اذان ہو گئی ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، حیا نہیں آتی۔ اور ہم بھی بڑے جو ہے نا شریف بن جاتے ہیں، کسی کو نہیں کہتے کہ ہاں یار شرم کرو، حیا کرو، اب تو اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہے۔ کئی جگہ مسجد کے ساتھ نیٹ کھیل رہے ہیں مسلمان، بڑی بدبختی ہے ہماری۔ اور اگر پوچھا جائے کیا جی وقت پاس کر رہے ہیں، ماہ رمضان کے اندر قرآن پڑھ کے وقت پاس نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کر کے وقت پاس نہیں ہوتا، یہاں وقت پاس کرنا چاہیے اور لاہ و لعب کو چھوڑنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج دین کی ناقدری ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، ہم اس کو ویلو نہیں دیتے۔ جس سے پوچھو یہ سر سے ننگے نماز پڑھنا صحیح نہیں، جی سنت تو ہے، جی سنت تو ہے، جیسے ایک معمولی چیز ہو۔ مسئلہ یاد رکھو، سر سے ننگے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ لوگ بہانے کرتے ہیں کہ جی بھول گیا ہوں، شلوار کبھی نہیں بھولے کہ کبھی جو ہے نا شلوار نہ پہن کر آ گئے ہوں۔ یہاں بچے آ جاتے ہیں کہ جی یہ بچے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہو بچے کیوں نہیں جاتے ساتھ، دکان پہ جاتے ہو بچے کیوں نہیں جاتے ساتھ، یہاں پر بچے آ جاتے ہیں، یہ ہیلے ہیں۔ اس لیے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مساجد کو بچوں سے اور پاگلوں سے پاک رکھو، اور علماء نے صاف لکھا ہے 5 سال سے کم بچے کو مسجد میں لانا حرام ہے۔ یہ دین ہے ہمارا، اس دین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، زور سے آمین کہہ دو۔ ہاں یہ دین ہے ہمارا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، خاص کر ماہ رمضان کے اندر۔ جیسے فضیلت بڑی ہے، گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ گرفت بھی علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کا، 1,00,000 کا ثواب۔ اور یہاں پر اگر کسی برائی کا ارادہ کرو، جب تک کرو گے نہیں اس وقت گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر اگر تمہارے دل کے اندر خیال بھی آ گیا برائی کا، کو پختہ کر لیا تو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ وہاں فضیلت زیادہ ہے تو گرفت بھی، ماہ رمضان کے اندر مطلب فضائل ہے تو گرفت بھی سخت ہے۔ لہذا انسان کو ماہ رمضان کا احترام کرنا چاہیے، خصوصاً اس ماہ رمضان کے اندر دل آزاری سے بچنا چاہیے۔ خدا پہ یقین کریں، ہمارا ایک فریضہ ہے، ہم کسی پر اٹیک نہیں کرتے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو صحیح مسئلے بتائیں۔ میں سال ہو گیا ہے ایک تفسیر لایا ہوں ہدایت القرآن، مولانا سعید احمد پالن پوری صاحب دارالعلوم دیوبند کا مفتی اور صدر مدرس ہے، اس نے لکھی ہے۔ مجھے کس نے، مولانا عبدالوہاب صاحب قریشی نے اور دوسرے علماء نے مجھے کہا کہ یہ تفسیر پڑھے۔ میں لایا تھا 8 جلد میں، 7ویں جلد اس ماہ رمضان کے اندر پڑھ رہا تھا، اب 8ویں جلد آخری شروع مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس 7ویں جلد کے اندر میں نے ایک مسئلہ پوچھا، خدا پہ یقین کر میں بڑا پریشان ہو گیا، بڑا پریشان ہو کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو شخص لوگوں کی دل آزاری کرتا رہتا ہے، غور سے سنیں، جو شخص
لوگوں کی دل آزاری کرتا رہتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، تو لکھا ہے کہ جو شخص لوگوں کی دل آزاری کرتا رہتا ہے، سمجھ جاؤ کہ ابھی تک ایمان نے اس کے دل کے اندر جگہ نہیں پکڑی۔ یہ اردو عبارت ہے، وہی الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اب ہم جائزہ لے لیں کہ ہم کتنے دل آزاری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ چوریاں کرنا، ڈاکے مارنا، اور پڑوسی کو تنگ کرنا، اور اس طریقے سے جو ہے نا چغلیاں کھانا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، روڈوں پہ ایک دوسرے کو جانا، مقابلے کرنا، تنگ کرنا، ہم ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ خدا پہ یقین کرو، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا کہ جو شخص لوگوں کی دل آزاری کرتا رہتا ہے۔ آج ہم بڑے فن خان بڑے ہوئے ہیں، میں ایویں کیتے جاتا، میں ایویں کیتے جاتا، میں ایویں کیتے جاتا، کسی پر بے گناہ مقدمے کیے ہوئے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا جو لوگوں کی دل آزاری کرتا رہتا ہے، سمجھ جاؤ کہ ابھی تک اس کے دل کے اندر ایمان نے جگہ نہیں پکڑی۔ یہ الفاظ ہے اس کے۔ لہذا جو حضرات اعتکاف کے اندر بھی بیٹھ رہے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے دوستوں کا، بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن جب وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں 5-6 گپ شپ کے لیے آ جاتے ہیں، کوئی سویا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شادی ہو تو 6 دن پہلے ڈھگ لگ جاتا ہے، قسم کے گانے اور بکواسات شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ زور سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ احترام مسلم ہے، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس کے پاس قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، چاہے کہ اور حرکات ہوں اور تکلیف کے ذرائع ہوں۔ تراویح پڑھنی ہے تو پیچھے گپ شپ شروع ہے، پیچھے شور شرابہ شروع ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سی جگہ ہے کہ ہم جو ہے نا دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے۔ لہذا مسلمان نام اخوت اور ہمدردی کا ہے، خیر خی کا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ خیر کی چابی اور خیر کا ذریعہ بنو، شر کی چابی نہ بنو اور شر کا ذریعہ نہ بنو۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ فرشتے آتے ہیں میری اجازت سے، من کل امر، ہر معاملہ یہاں طے ہوتا ہے اس کی زندگی کا بھی، اور ساری رات اللہ کی رحمت اور سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے، اور یہ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں ساری رات، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک۔ جب ہم روزہ بند کرتے ہیں اس کو صبح صادق کہتے ہیں، صبح صادق تک، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، پھر یہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی جستجو کرنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ اجتماعی اعتماد کر ہم حلوے کھاتے رہتے ہیں، صدقے خیرات ہیں، گپ شپ ہے، یہ شب قدر کے اندر، اور نعت خوانی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ رحم کرے، آج کل تو ہم بڑے نعت خوانی کو شوقینوں کے 2 بجے تک نعت خوانی ہوتی ہے، صبح کو نماز نہیں پڑھتے۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ واہ 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 شروع ہے۔ ہم نعت خوانی کی مخالف نہیں ہے، طریقہ کار کی مخالف ہے۔ گانوں کے طریقے پر گانے گانا علماء نے لکھا ہے کہ حرام ہے، نعت خوانی کرنا گانوں کی طرز پر تمام علماء نے لکھا ہے حرام ہے۔ نعت خوانی ہونی چاہیے، لیکن یہ تماشا جو موجود ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں 10 وقت عرض کرتا ہوں، نعت خوانی کا مخالف نہیں ہے، لیکن 2 بجے تک 3 بجے تک نعت خوانی ہے، صبح کو جو ہے نا نماز نہیں ہوتی۔ یہاں ذمہ دار ہے، میں نام نہیں لیتا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں کہ یار صبح کی نماز، نے کہا کہ مولانا صاحب یقین کرے آج سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے۔ اب اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جسے فرض رہ جائے۔ آج کل ماہ رمضان کے اندر نیٹ لگا ہوا ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، ہما تر داغ داغ شد ببا کجا نے، ہم جب سارا وجود زخمی ہو جائے تو پھر پٹی کہاں پر رکھی جائے؟ ہیں مسلمان، ادھر سے تراویح اور ادھر سے جو ہے نا پھر جو ہے نا تماشے۔ اللہ کا ذکر کرو یار، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کرو۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان سے پہلے دوست رشتہ داروں کو بلا کر مل لیتے، فرمایا ماہ رمضان کے اندر نہیں ملے گے، زندگی رہی تو پھر عید کے بعد ملیں گے۔ اتنی قدر کرتے تھے۔ ہمارے ہاں دونوں چیزیں، میں بھی پیتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، شراب بھی پیتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں۔ اور کسی کی ماں مری نا، جب فوت ہو گئی تو اس نے حافظوں کو بلایا،
سر کی طرف ان کو بٹھایا قرآن پڑھو، اور ایک میراثی کو بلایا پاؤں کی طرف، سے کہا ڈھول بجاؤ۔ بدبخت یہ کیا کرتا ہے، ادھر سے ڈھول ادھر سے قرآن۔ اس نے کہا کہ دنیا کے اندر وہ دونوں کام کرتی تھی، جب کوئی اچھی محفل ہوتی تو وہاں بھی بھاگ جاتی، کوئی حفظ قرآن ہوتا، کوئی بیان وغیرہ ہوتا، اور کوئی ڈھول تماشا شادی ہوتا تو پھر خوب ناچتی، دونوں پسند۔ تیسرے کہا میں مرنے کے بعد دونوں کا اہتمام کرو۔ یہ ہے ہمارا حال۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اعتدال کے اندر رہیں، اعتدال کے اندر رہیں، دین کو اپنائیں، دین کو دین رکھے، اس کے اندر اپنی طرف سے پیوند کاری نہ کریں، اپنی طرف سے اضافے نہ کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن اس کی جو ہے نا ماہ رمضان کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، خاص کر شب قدر کی۔ اور اتنے تک علماء نے لکھا ہے، بڑی خوشخبری ہے، اتنے تک علماء نے لکھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اگر شب قدر میں کوئی ساری رات نہیں جاگ سکتا تو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر سو جائے، صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شب قدر کا پورا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اتنا تو کر سکتے ہیں نا یار، اتنا تو کر سکتے ہیں نا ہم۔ یہ حضرت عثمان سے روایت ہے۔ اور اعتکاف کا فلسفہ یہی ہے، اعتکاف کی حکمت یہی ہے کہ شب قدر مل جائے۔ جو اعتکاف کرتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور وہاں بھی شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے تبھی، اور شرعی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے باہر جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ شرعی تقاضا کون سا ہے کہ اگر ایسی مسجد میں بیٹھے جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو جب پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد یہ معتکف اس مسجد میں جا سکتا ہے جہاں پر نماز جمعہ ہوتا ہو، وہاں نماز بھی پڑھے، نوافل وہاں بھی پڑھ سکتا ہے، واپس آ کر بھی پڑھ سکتا ہے، راستے میں بول سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم جو ہے نا یہاں پر کپڑا ڈالتے ہیں، بولنا نہیں ہے، بولنا جائز ہے، بولنا جائز ہے۔ اگر راستے میں آ رہا ہو، رکے نہیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی بھی کر سکتا ہے۔ یہ مسائل سیکھنے چاہیے یار، یہ ہمارے لیے ہمیں مسئلے سیکھنے چاہیے۔ تو راستے میں رکے نہیں، آتے جاتے ہوئے بول سکتا ہے، اور یہاں اس میں بھی مسجد میں بھی بول سکتا ہے، خیر کی بات ہے، شر کی نہیں، سو اللہ لعب نہیں ہے، اللہ لعب نہیں ہے۔ تو شرعی تقاضا یہ ہے کہ جمعہ نہیں ہوتا، یہ معتکف ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، یہ شرعی تقاضا ہے۔ تبھی تقاضا پیشاب ہے، تقاضا ہے، جا سکتا ہے۔ غسل واجب ہو گیا ہے، غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ ویسے نماز جمعہ کے غسل کے لیے یا اس کے لیے جو ہے نا کیا کرنے کے لیے، صاف ستھرا ہونے کے لیے، غسل کرنے کے لیے نہیں نکل سکتا، ویسے نہیں نکل سکتا۔ اذان دینی ہے، مسجد سے باہر ہے، وہاں جا کر معتکف اذان دے سکتا ہے، باقی جو ہے نا نہیں نکل سکتا۔ تب یہ تقاضے، روٹی کوئی لانے والا نہیں ہے، گھر سے جا کر اٹھا سکتا ہے اور یہاں آ کر جو ہے نا پھر کھائے، یہ جو ہے نا تبھی تقاضے ہیں۔ اور جو حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جب اعتکاف میں بیٹھے تو ایک مٹی کا ڈھیلا یا کچی اینٹ یہ ساتھ رکھیں۔ اگر احتلام ہو جائے تو پہلے تیمم کریں اور پھر جو ہے نا جا کر غسل کریں، یہ ضروری ہے تاکہ پاکی حاصل ہو جائے۔ اور تیمم کا طریقہ بھی سیکھے، بڑا مشکل ہے تیمم، ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں کبھی سیکھ لینا، اب وقت نہیں ہے، دیر ہو جائے گی۔ تو پہلی ضرب لگائے، اگر زیادہ مٹی ہے تو اس طرح نہ جھاڑے، اس طرح ضرب لگائے، پھر اس طرح کر کے پھر سارے منہ پہ جو ہے نا پھیرے، سارے منہ پہ، اور پھر جو ہے نا دوسری ضرب لگائے، اور پھر جو ہے نا اگر انگوٹھی ہے اتار دے، گھڑی ہے اتار دے، پھر جو ہے نا یہ انگلی اور یہ جو ہے نا کیا ہے، یہ تین انگلیاں لگے اس طرح، یہ انگلی اور یہ انگوٹھا نہ لگے، یہ اس طریقہ سے کرے، اس طرح سے یہاں تک آئے، پھر یہ تین انگلی فری کر دے، پھر اس طرح کرے، یہ انگلی اور یہ جو ہے نا انگوٹھا اس طرح لگے، یہ طریقہ ہے۔ یہاں پر ہم جو ہے نا اس طرح کر کے اس طرح کرتے ہیں، بھی تیمم ہو گیا، تیمم نہیں ہوتا۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، نیت بھی کرے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، یہ فرض ہے نیت کرنا، ورنہ تیمم نہیں ہوگا۔ اور دو ضربیں لگائے، ایک ضرب لگا کر اس طرح کر کے چہرے پہ، اور دوسری ضرب جو ہے نا کیا ہے، وہ جو ہے نا کیا لگائے، ہاتھوں پر، یہ تیمم کرنا جائز ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی،
ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جس نماز کی قضا نہیں، وہاں اگر اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ میری طرف توجہ رکھیں، بچوں کو پیچھے ہٹاؤ، میری طرف توجہ رکھیں کہ جس نماز کی قضا نہیں اور اس کے قضا ہونے کا خطرہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ جس نماز کی قضا ہے وہاں پر اگر اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو تیمم نہیں کر سکتے، ہمیں ہر وقت وضو کرنا ہوگا۔ میری بات سمجھو، میں پھر تیسری مرتبہ سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے 3 مرتبہ دوہرا رہا ہوں کہ جس نماز کی قضا نہیں ہے، ہاں وہ اگر چلی گئی تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، اور اس کے قضا ہونے کا خطرہ ہو تو وضو کا اگر موقع نہیں ملتا تیمم کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ اور نماز عیدین، نماز جنازہ فوت ہو جائے تو دوبارہ پڑھا جائے گا؟ نہیں۔ اگر جنازہ آ گیا، ولی کوئی اور ہے، اور یہاں آئے اور ابھی آپ جاتے ہیں وضو کے لیے تو موقع نہیں ملتا، تو آپ فوراً تیمم کریں اور جنازہ پڑھ لیں، جنازہ ہو جائے گا آپ کا۔ عیدین ہے، نماز عید کھڑی ہونے والی ہے، آپ بے وضو تھے، اب ابھی وضو کے لیے جاتے ہیں تو نماز عید جاتی ہے، آپ فوراً تیمم کریں اور نماز عید کے اندر شریک ہو جائے، نماز عید ہو جائے گی۔ اور ابھی نماز جمعہ پڑھنے والا ہے اور کوئی دور سے وضو نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تیمم کیوں؟ کہ اگر نماز جمعہ قضا ہو گیا تو کون سی قضا نماز ہوگی؟ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا؟ زور سے کہو، کون سی نماز پڑھے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ اس کا خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر ہر حالت میں وضو کرنا ہوگا، اور جس نماز کی قضا نہیں ہے وہاں پر تیمم کر لے تو کام چل جائے گا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ تعالی ہمیں مسئلے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی معتکف ہو تو اس کو ساتھ کچی اینٹ رکھنی چاہیے، اگر غسل واجب ہو جائے تو پہلے تیمم کرے اور پھر جا کر غسل کرے، نکلنا جائز۔ ویسے صفائی ستھرائی کے لیے اور ویسے گرمی دور کرنے کے لیے غسل کے لیے نہیں نکل سکتا، نماز جنازے کے لیے نہیں نکل سکتا۔ یہ مسائل ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا خیر کی باتیں کر سکتا ہے، کوئی اگر کوئی چیز منگانی ہے تو دیکھ سکتا ہے، کسی کو بلا بھی سکتا ہے، یہ مسجد کے اندر کھڑا ہے کوئی باہر کھڑا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کر سکتا ہے، یہ سب جو ہے نا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اس اعتکاف کو ضرور کرنا چاہیے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا کیا معنی؟ کہ اگر پورے محلے میں کسی نے اعتکاف نہ کیا تو اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے پورا محلہ گنہگار ہوگا، چاہے چھوٹی مسجد ہے یا بڑی ہے، جہاں پر 5 وقت نماز با جماعت ہوتی ہے وہاں پر اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ وہاں پر اعتکاف کرنا یہاں بھی ہوگا یا نہیں؟ ضرور ابھی سے فکر کریں یار، یہ تبلیغی جماعت والے ضرور جو ہے اہتمام کریں اس کا، ورنہ پورا محلہ جو ہے نا کیا ہوگا، ہر مسجد کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ معمولی عمل نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے رب کائنات اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کو۔ اور ویسے شب قدر کے اندر آپ ذکر کر رہے ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے تو مستحق ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ معتکف اگر مسجد کے اندر سویا ہوئی بھی تھا، عبادت نہیں کر رہا تھا، شب قدر آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کی برکت کی وجہ سے شب قدر کا اجر و ثواب عطا کر دے گی۔ اور یہ اتنی بڑی سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال مسلسل اعتکاف کیا، پوری زندگی میں 10 سال جو ہے نا کیا کیا ہے؟ روزے رکھے، 1 سال جہاد کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، 9 سال۔ آج بھی اس توانائی سریر چارپائی کو کہتے ہیں، آج بھی وہاں پر ستون ہے جہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی مبارک ڈال کر اعتکاف کرتے تھے۔ اتنی بڑی سنت ہے، تو اس سنت کو عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ زندگی میں 1 مرتبہ تو ہونی چاہیے نا یار، ہمارے جو ہے نا مصروفیات ختم نہیں ہوتی، اور نہیں ہوتا تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہر معاملے میں ادھار لیتے ہو، یہاں پر بھی کاروبار نہ کرو، ادھار لے لو، ماہ رمضان کا کام چلاؤ پھر ادھار لینا۔ بات سمجھو یا نہیں سمجھے نا؟ جی سیزن کماؤن دا وقت ہے، بھائی سارے پورے سال پوری نہیں تھی دیتی تھا بھی نتھی سے، فلہذا رازق رب کائنات ہے، اس لیے خدا پہ یقین کرو۔ ہماری ذمہ داری
اللہ کی عبادت کرنا ہے، رزق دینا رب کائنات کی ذمہ داری ہے۔ ابو یزید بستامی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے پوچھ لیا من این تاکل، کہاں سے کھاتے ہو یار، رزق کا کیا بندوبست ہے؟ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے یار نوکری بھی، زمیندار بھی، دکان بھی، کسی بھی، کس ذریعے معاش ہے؟ تو امام نے پوچھ لیا ابو یزید بستامی سے من این تاکل، کہاں سے کھاتے ہو؟ تو ابو یزید بستامی نے کہا کہ صبر کرو، مجھے نماز دوبارہ پڑھنے دو، تیرے پیچھے نماز نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تیرا رب کے رازق ہونے پر یقین نہیں۔ انہوں نے کہا جب رب کائنات رازق ہے ہاں تو پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے من این تاکل؟ روزی دینے والا وہ ہے، اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک رزق پورا نہ ہو جائے، مل کر رہے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها، فرمایا رب کائنات نے میں جانور بھی اس وقت پیدا نہیں کرتا، کائنات کی روح چیز پیدا نہیں کرتا جب تک پہلے اس کے رزق کا بندوبست نہیں کرتا یا اس کی جو ہے نا ٹھکانے کا بندوبست نہیں کرتا۔ رہائش اور رزق کا بندوبست پہلے ہوتا ہے اور انسان کی پیدائش بعد کے اندر ہوتی ہے، لہذا رزق پر نہ گھبرائے کرو، سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کی طرف توجہ رکھو، جو مقدر میں لکھا ہے مل کر رہے گا۔ رزق دینا رب کائنات کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری عبادت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ وہ کسی بزرگ کے پاس اللہ نے امتحان کے لیے کوئی فرشتہ بھیج دیا اور اسے جا کر کہا کہ تو جہنمی ہے، تیری عبادت کسی کام کی ہے، تو کر یا نہ کر برابر ہے، تو جہنمی ہے۔ امتحان تھا اور وہ بھی چلا گیا۔ جب فرشتے نے جا کر پیغام دیا تو اس بزرگ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ جواب دیا، پریشان نہیں ہوا۔ اس نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے عبادت کا حکم دیا، میری ڈیوٹی لگئی ہے، میں وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں پوری کر رہا ہوں۔ آگے جنت دے یا جہنم دے وہ رب کی مرضی ہے، میری نہیں ہے، سمجھ آ گئی نا؟ وہ رب کا کام ہے، میرا نہیں ہے، میری جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کر رہا ہوں۔ اللہ نے جاننے کے باوجود فرشتے سے پوچھا میرا بندہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو فرشتے نے بتا دیا۔ تو رب کائنات نے کہا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو بندہ میری عبادت سے بعد نہیں آئے گا میں بھی بخشش سے بعد نہیں آؤں گا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ بخشش کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر بقیہ دن کیا رہ گئے یار، 10-11 دن رہ گئے ہیں، اس کے اندر لگ کر جو ہے نا اللہ کی عبادت کرے، جس سے کمی کوتاہی ہوگی ہے صدق کے دل سے توبہ کرے، جنہوں نے کر لیا ہے شکر ادا کرے اور بڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اس کی برکات نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت پہ رکھے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی صدقۃ الفطر میں نے 250 کہا تھا، 2 کلو گنا، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ آئے گا، 2.5 کلو ہے، 2.5 کلو 250 2 کلو، یہ جو ہے نا یاد رکھیں، 2 کلو گندم کی قیمت 120 میں جو معلومات کی ہیں وہ 120 روپے کلو ہے، تو 240 بنتے ہیں، احتیاطاً 250 فطرانہ ادا کریں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ پھر اس کی وضاحت ہے۔